بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام بالتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ثم الصلاۃ والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الرازیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ الفاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا محمد وعلی محمد ولعنۃ اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال الحق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتحل فنجعل لعنة الله على الكاذبين وتنتر صلوات الله اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سب سے پہلے ابتدائی گفتگو میں آپ تمام احباب کو آج کے اس جشن، آج کے اس روز سعید پہ عدیہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میری دعا ہے کہ مالک آل محمد و طفیل آل محمد ہماری اس خوشی کو خانوادہ عصمت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ آمین۔ مالک کریم بطفیل فاتح مباہلہ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کے صدقے سے ہمارے برادر ذی وقار جناب سید انتصار شاہ صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اللہ آمین۔ اس چینل ولایت علی کو میرا مالک مزید ترقی عطا فرمائے اللہ آمین۔ اور حقیقی معنوں میں تعلیمات مذہب اہل بیت کی تشہیر کرنے کا موقع عطا فرمائے۔ اللہ آمین۔ جتنے بھی حاضرین اس محفل میں شریک ہوتے ہیں یا جتنے ناظرین اس پروگرام کو، ان مجالس اور محافل کو دیکھتے ہیں، میرا مولا ان تمام کی توفیقات اضافہ فرمائے۔ اللہ آمین۔ اور ان تمام دعاؤں سے افضل ترین دعا کہ ہمارے مولا و آقا ہمارے وارث کے ظہور میں تاجیل فرمائے۔ اللہ آمین۔ آج کا دن جس حوالے سے یہ آج کی محفل کا انعقاد کیا گیا ہے، تاریخی اعتبار سے اسے عید مباہلہ کہا جاتا ہے، لیکن عقیدت کی زبان میں اسے عید زہرا کہا جاتا ہے، کیا بات ہے۔ کیونکہ مکہ کو رسول نے کردار سے فتح کیا تھا، خیبر کو علی نے تلوار سے فتح کیا ہے، اور مباہلہ سیدہ کی صداقت سے فتح ہوا ہے۔ کیا بات۔ مباہلہ جہاں فتح صداقت کا اعلان ہے، وہاں اللہ کائنات میں اپنا چناؤ بھی دنیا کو دکھا رہا ہے۔ اگر مجھ سے کوئی انسان یہ کہے کہ آپ اپنے حلقہ احباب میں سے بہتر افراد کو چنیں، تو میرا انتخاب بہترین افراد میں سے افضل ترین لوگوں کا انتخاب ہوگا، اور اللہ کائنات کو اپنا انتخاب بتا رہا ہے کہ جب میں منتخب کرتا ہوں تو میرے منتخب شدہ افراد کون سے ہوتے ہیں۔ بے شک۔ واحلہ دراصل اگر اس کی تاریخ اور اس کی ہسٹری میں جایا جائے تو نجران کے عیسائی جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے اور اللہ کا بیٹا مانتے تھے، اور ان کا عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ ابن اللہ ہیں، اللہ کے بیٹے۔ مباہلہ کے عیسائی نجران میں جو رہتے تھے، ان تک رسالت مآب نے قبول اسلام کے لیے خطوط بھیجے، ان کے پاس مختلف خطوط گئے۔ جو ان کا سب سے بڑا پادری تھا، جو ان کا سردار تھا، جب اس کو مختلف خطوط کا علم ہوا تو اس نے کہا کہ یقیناً ہماری آسمانی کتابوں میں ایک ایسے رسول کی پیشن گوئی ہے
کہ جو عیسیٰ کا بھی سردار ہے. کیا بات. کیونکہ حضرت عیسیٰ جاتے ہوئے کہہ کے گئے تھے، جو بشارت آج بھی قرآن میں آیت کی صورت میں موجود ہے کہ مبشر رسول یاتی من بعدہ اسمہ احمد، میں بشارت دیتا ہوں کہ میرے بعد ایک آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. احمد کی بشارت دے کے گئے تھے. تو اس پادری نے کہا کہ یقیناً ہماری آسمانی کتابوں میں کسی کے آنے کی خبر ہے، لیکن اتنے لوگوں نے اس بشارت سے فائدہ اٹھایا اور اتنے لوگوں نے جھوٹے نبوت کے دعوے کر دیے کہ اصل دعوے دار تک جانا مشکل تھا. آئے روز کوئی نہ کوئی اٹھتا تھا اور وہ کہتا تھا جس کے لیے بشارت دی تھی وہ میں ہوں، جس کے لیے کہا گیا تھا وہ میں ہوں. اس پادری نے کہا کہ اگر جیسے پہلے دعویٰ ہوئے ویسے ہی دعوے یہ بھی ہیں تو پھر تو ہمیں اس کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم پہلے دعووں کی بھول چوک میں اصل نبی سے محروم ہو جائیں. تو ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ ہمیں مدینہ جانا چاہیے اور اس رسول کو ملنا چاہیے. یہ ایک بھاری، میں تھوڑی تمہید اس لیے پڑھوں گا تاکہ بچوں تک یہ بات پہنچے، یہ ہسٹری کا ایک باب ان تک پہنچے. یہ ایک وفد لے کے مدینہ پہنچا. جب یہ مدینہ تو رسول پہنچا تو عیسائیوں نے اس دور میں، نجران کے عیسائی کیونکہ امیر ترین ایک مذہب تھا، ان کے پاس روم کی کرنسی اور ان کے پاس تجارت کا پیسہ تھا، زرق برق لباس پہنے ہوئے اور ہاتھوں پہ سونے کی انگوٹھیاں اور گلے میں سونے کی زنجیریں پہنے ہوئے ریشمی لباس میں ایسے رسول کو ملنے کے لیے آئے کہ ہم رسول پہ اگر تو وہ دنیاوی دعوے دار ہوا، وہ دنیا کا دل دادا ہوا، تو ہماری زرق برق لباس، ہمارا بناؤ سنگھار دنیاوی دولت کو دیکھ کے وہ مائل ہو جائے. جیسے یہ مدینہ تو رسول میں پہنچے تو لوگوں نے ایک ایسا قافلہ دیکھا کہ جو انتہائی امیر اور عمرہ لگ رہے ہیں، جن کا لباس اور جن کی فضا قطع بتا رہی ہے کہ وہ کوئی امیر ترین افراد میں سے ہیں. تو بہت سے لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے آنے کا سبب دریافت کیا. انہوں نے کہا کہ ہم مسلمانوں کے رسول کو ملنا چاہتے ہیں. خبر ہوئی کہ مسلمانوں کے رسول مسجد میں تشریف لے جاتے ہیں. سب سے پہلا نقطہ جو عیسائی پادری کو اپیل کیا وہ یہ تھا کہ اگر تو یہ بادشاہ ہوتا تو اس کا کوئی نہ کوئی دربار ہوتا. بادشاہ ہوتا تو ضرور یہ تخت پہ بیٹھا ہوتا، دروازے پہ سپاہی دربان کھڑے ہوتے، لیکن جو مسجد میں زمین پہ ریت پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمارے لباس کی طرف متوجہ نہیں ہوگا. جو ہی ان کے آنے کی اطلاع رسالت امام کو دی تو رسالت امام نے ان کو ملنے سے انکار کر دیا. جب ملنے سے انکار کیا تو لوگوں نے سمجھا، جو مزاج رسالت سے واقف نہیں تھے انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید ان کے مذہب کی وجہ سے رسول انہیں نہیں مل رہے. لیکن کاش انہوں نے مزاج رسالت کو سمجھا ہوتا تو رسول تو کافرہ عورت کے گھر بھی خیریت پوچھنے کے لیے چلے گئے تھے. بے شک. لیکن کیونکہ یہ مزاج رسالت سے واقف نہیں تھے، اور جو مزاج رسالت سے واقف نہ ہو وہ مقام رسالت سے بھی واقف نہیں ہوتا. بے شک ایسے. اور جو مقام رسالت سے واقف نہ ہو وہ احترام رسالت سے واقف نہیں ہوتا، اور جس کو احترام رسالت کا پتہ نہ ہو اسے کیا پتہ ہوگا کہ علی ولی اللہ کسے کہتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. نعرہ حیدری. تو صاحبان میں کچھ اہم گوشے آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا. جب انہیں خبر ملی کہ رسالت امام نے ملنے سے انکار کر دیا ہے تو نجران کے عیسائیوں کو جب پتہ چلا، عیسائی پادری کو پتہ چلا، عبد المسیح اس کا نام تھا یا عاقب اس کا نام تھا، 2 نام تواریخ میں لکھے. اس نے کہا رسول کیوں نہیں مل رہے؟ انہوں نے کہا ہم تو نہیں جانتے، لیکن آپ کی اطلاع پہنچی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں ان سے نہیں مل. انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا شخص ہے جو ہمیں رسول سے ملوا سکے. آخر یہ کتابیں ہیں، تاریخ کو کہاں تک چھپایا جائے گا؟ تاریخ کو جتنا چھپایا جائے گا یہ اتنے ہی اپنے راز کو باہر نکالتی ہے. ایک صاحب نے ان سے کہا کہ میں کسی رشتہ داری کی بنیاد پہ سفارش کر کے آپ کو ملوا تو دوں گا، لیکن آپ بتائیں کہ آپ اس ملاقات کے عوض مجھے کیا دیں گے؟ یقین کیجئے کہ سونے کی انگوٹھیاں رشوت لی گئی رسول سے ملاقات کی. لعنت بے شک. اور
آج مسلمان بڑے بڑھ چڑھ کے یہ کہتے ہیں کہ رشوت لینے اور دینے والے دونوں جہنمی ہیں. بہت رشوت بھی کام نہ آئی, سفارش بھی کام نہ آئی. 3 دن گزر گئے تھے. نجران کے عیسائیوں نے کہا کہ شاید یہ رسول اپنے روب کی وجہ سے اسلام کا کیونکہ سکہ جم گیا ہے, بہت سے لوگ دائرہ اسلام میں آ رہے ہیں, اور یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ جب اس کا حلقہ احباب وسیع ہو جاتا ہے تو اس کے مزاج میں تھوڑی تبدیلی آ جاتی. تو شاید اس مزاج میں تبدیلی کی وجہ حلقہ اسلام کا پھیل جانا ہے. جو ہی انہوں نے واپسی کے لیے رخت سفر باندھا تو ان کی حضرت سلیمان محمدی سے ملاقات. کیا بات ہے, نعرہ حیدری, علی علی. سلیمان محمدی سے کہنے لگے کہ آپ مدینہ کے رہنے والے ہیں؟ فرمایا رہنے والا شیراز کا ہوں, مدینہ نے مجھے قبول کیا ہے. صحبت رسول میں بیٹھتے ہیں؟ فرمایا صحبت رسول میں بیٹھتا ہوں. تو بتاؤ کہ تمہارا رسول ہم سے مل کیوں نہیں رہا؟ جواب سنیے گا سلمان محمدی کا. سلمان محمدی نے کہا کہ تم شہر جا رہے ہو دروازے کے بغیر. کیا بات ہے, کیا بات ہے. مدینہ العلم میں داخل ہونا چاہ رہے ہو باب العلم کے بغیر. انہوں نے کہا ہم سمجھے نہیں. فرمایا تم اس سے کیوں نہیں سفارش کرواتے جو مزاج رسالت سے واقف ہے؟ بے شک. کس سے؟ فرمایا انہی کے بھائی علی ابن ابی طالب سے. کیا کہنے سلمان محمدی, آپ نے نجران کے عیسائیوں کو یہ مشورہ دے کے تاریخ لکھوا لی کہ جو علی ولی اللہ کے بغیر محمد رسول اللہ تک پہنچنا چاہیں رسول ان سے ملنے سے انکار کر دیتے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. نعرہ آخر عیسائیوں کا وفد مولا امیر المومنین کی بارگاہ میں پہنچا تو مولا امیر المومنین کی بارگاہ میں جا کے کہا کہ رسول ہم سے مل کیوں نہیں رہے؟ فرمایا تمہارے لباس کی وجہ سے, تمہارے وضاقتہ کی وجہ سے. لباس تبدیل کرو, سادہ لباس میں آؤ. سونا اسلام میں مرد پہ حرام ہے. سادگی کے ساتھ آؤ تو رسول تم سے ملیں گے. لباس تبدیل ہوا. امیر المومنین کے کہنے پہ انہوں نے اپنی وضاقتہ کو تبدیل کیا. جب بارگاہ رسالت میں گئے تو رسول نے اٹھ کے ان کا استقبال کیا. جب رسالت مآب نے ان کا استقبال کیا, رسالت مآب کے پاس بیٹھ گئے, گفتگو شروع ہوئی. جب گفتگو شروع ہوئی تو عیسائی پادری نے سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ آپ بتائیں کہ آپ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ صاحب یہ بات انسانی فطرت ہے کہ انسان کبھی بھی جب کسی عہدے میں بیٹھتا ہے تو وہ اپنے برابر عہدے والوں کو قبول نہیں کرتا. وہ حرف آخر اپنے آپ کو سمجھتا ہے, وہ تسلیم اپنے آپ کو کروانا چاہتا ہے. اب اس نے کیا پوچھا کہ آپ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ بعد ذرا توجہ سے سنیے گا, میں مباہلے کا پس منظر پڑھنے لگا. بسم اللہ. اس نے کہا کہ آپ بتائیں کہ آپ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا جانتے ہیں. وہ پادری بڑا سیانہ تھا, بڑا سمجھدار تھا. وہ یہ سمجھتا تھا کہ اگر تو یہ رسول اپنے دعوے میں غلط ہوا تو یقیناً یہ کہے گا کہ کون عیسیٰ؟ وقت کا رسول میں ہوں, وقت کا نبی میں ہوں, مجھ سے میری بات کرو. عیسیٰ آئے تھے چلے گئے. لیکن رسالت مآب نے کہا کہ وہ بطول زادہ ہے. وہ علیہ السلام ہے, وہ اللہ کا برگزیدہ نبی ہے. حضرت عیسیٰ کی جب تعریف و توصیف کی تو پادری خوش ہوا. اب رسالت مآب نے جب دیکھا کہ زمین نرم ہو گئی ہے, اب رسالت مآب کو پتا تھا کہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. میں نے برگزیدہ نبی کہا, میں نے پرہیزگار کہا, میں نے بطول زادہ کہا, میں نے اللہ کی حجت کہا, میں نے اللہ کا کلمہ کہا, لیکن اب یہ سوچ رہے ہیں کہ اب میں اسے اللہ کا بیٹا کہوں گا یا نہیں کہوں گا. یہیں پہ آگے رسالت مآب نے رک کے کہا بہت بہتر نبی تھا لیکن ایک کام ٹھیک نہیں تھا. پادری فوراً متوجہ ہو کے کہنے لگا وہ کون سا کام؟ فرمایا نماز نہیں پڑھتے تھے. آپ کو کس نے کہا
ہمارا عیسیٰ تو پوری رات اللہ کی عبادت کرتا تھا. اتنا کہنا تھا. رسالت امام مسکرا کے کہتے اگر وہ بیٹا تھا تو کیا باپ کی عبادت کرتا تھا؟ کیا بات ہے. اب عیسائی پادری نے کہا کہ دیکھیں آپ عیسیٰ کے بارے میں جو بھی عقیدہ رکھیں لیکن روئے زمین پہ عیسیٰ کی ماں مریم سے افضل کوئی نہیں. اگر کوئی ایسی مستور ہے تو دکھائیں جس کے پاس ایسا کمال ہو کہ وہ بغیر شوہر کے بیٹا اور بیٹا معصوم ہو. عیسیٰ کی ماں مریم جیسی برگزیدہ مستور کوئی نہیں. عیسیٰ جیسا برگزیدہ نبی کوئی نہیں. اور روح القدس جبریل امین سے زیادہ صاحب اختیار کوئی نہیں. اس نے 3 زاویے عیسائی پادری نے کہہ لیں جی میں مباہلہ شروع کرنے لگا ہوں. 3 زاویے کہیں. اس کا پہلا مریم سے افضل کوئی نہیں. دوسرا عیسیٰ سے بہتر کوئی نہیں. تیسرا روح القدس سے زیادہ اختیار کسی کے پاس. اتنا کہنا تھا یا رسالت امام آیتیں پڑھتے رہے. جب آیات بار آیات پڑھتے کہ نہیں مریم سے افضل بھی کوئی ہے, عیسیٰ سے بہتر بھی کوئی ہے. جب کہ اگر کوئی ایسا ہے تو ہمیں دکھاتا کیوں نہیں؟ وہ کون ہے جن کے پاس مریم سے بہتر مستور کون سی ہے, عیسیٰ سے بہتر مرد کون سا ہے, روح القدس جبریل سے زیادہ اختیار کس کے پاس ہے؟ اتنا کہنا تھا. یا رسالت امام بھی خاموش تھے. یا جبریل کے پروں کی سرسراہٹ نبی کو قدموں میں محسوس ہوئی. آواز جبرائیل امین آئی کہ خداوند متعال کہتا ہے فَحَاجَكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. اگر یہ علم آنے کے بعد بھی نہیں مان رہے, اگر یہ آیتیں سننے کے بعد بھی نہیں مان رہے, فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ, پھر ان سے کہو تم اپنے بیٹے لے کے آؤ, ہم اپنے بیٹے لے کے آتے ہیں. نہیں اب جملہ کیونکہ سارے عقیدے والے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو جب تک ایک عقیدے کا جملہ نہ کہوں تو میرے اندر کی تشنگی بھی مکمل نہیں ہوتی. میں تشنگی مکمل کرتا ہوں, جملہ آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کہہ رہا ہوں. قل هو اللہ احد کہہ رہا تھا کہ تم اپنے بیٹے لے کے آؤ, ہم اپنے بیٹے لے کے آتے. آپ نے بہت خوبصورت استقبال کیا تو اسی بیداری کے ساتھ جملہ تبدیل کرتے مزید خوبصورت کرتے جملے کو مزید خوبصورت کرتے. لم یلد و لم یولد کہہ رہا تھا کہ ہم اپنے بیٹے لے کے آتے ہیں. تم نساء لے کے آؤ, ہم اپنی نساء لے کے آتے ہیں. اب میں جو لفظ لکھا گیا میں اس کو نہیں, میں جو حقیقی ترجمہ ہے وہ کرنے لگا ہوں. تم اپنے جیسے لے کے آؤ, ہم اپنے جیسے لے کے آتے جس سنی مورخ نے, جس شیعہ مورخ نے, جس شیعہ مفسر نے مباہلہ لکھا اسے یہ لکھنا پڑا کہ ابنا کی منزل پہ حسنین گئے تھے, نساء کی منزل پہ سیدہ گئی تھیں, اور نفس کی منزل پہ علی گئے تھے. سب نے لکھ تو دیا کہ نفس کی منزل پہ علی گئے تھے. مجھے بتایا جائے کہ نفس کی حیثیت کیا ہے. بدن پہ جو مرکزی حیثیت ہے وہ نفس کی ہے. اور امیر المومنین ایک وقت میں 2 خاصیتیں اور 2 جہتیں رکھتے ہیں. رسول کا بھی نفس ہے, اللہ کا بھی نفس ہے. نفس پیغمبر بھی ہیں, نفس اللہ بھی ہیں. اور اب میں بڑا باریک اتنا حساس جگہ پہ آ کے کھڑا ہو گیا ہوں کہ جو میں اپنی خطابت میں لفظ کہا کرتا ہوں کہ ایک دیوار کفر کی اور دوسری شرک کی ہے. میں بالکل مستقیم رہوں گا تاکہ ادھر ادھر ہٹوں گا تو یا کفر کی دیوار سے سر لگے گا یا شرک کی دیوار سے سر لگے گا. میں بالکل مستقیم پہ رہ کے آپ کو ولایت سنانے لگا ہوں. علی نفس پیغمبر بھی ہیں, علی نفس اللہ بھی ہیں. اور جب انسان مرتا ہے تو انسان کے ہاں جو موت واقع ہوتی ہے, جب نفس نکل جاتا ہے تو بدن مر جاتا ہے. میں جملے کو حساسیت میں کہا تھا, اب جملے کو کھولنے لگا ہوں. علی ولی اللہ توحید کے نفس کا نام ہے. علی ولی اللہ نکال دیا جائے تو لا الہ ختم ہو جاتا ہے. کیا بات ہے, بے شک. نعرہ
حیدری علی علی ولی اللہ علی ولی اللہ یا علی. فرمایا تم اپنے جیسے لے کے آؤ، ہم اپنے جیسے لے کے آتے. علی نفس پیغمبر بھی ہیں، علی نفس اللہ بھی ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہجرت کی بستر پہ سوئے تو کافروں نے محمد سمجھا تھا، معراج کے پردے میں بولے تو آج تک لوگوں نے خدا سمجھا. کیا بات ہے، بہت خوب. ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی. لعنت ہم نے شروع نہیں کی، کیا بات ہے، تبرہ خدا نے شروع کیا. آج لوگ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب اگر کسی نے کچھ کر دیا تو اللہ قیامت والے دن فیصلہ کرے گا. تو خدا کو یہاں آیت بھیج دینی چاہیے تھی کہ مباہلہ میں سچے آ جاؤ جھوٹوں کے مقابلے پہ، پھر جو جھوٹا ہوگا خدا قیامت والے دن ان کا فیصلہ کرے گا. کیا بات ہے، بہت خوب، کیا بات ہے. لیکن خدا نے قیامت والے دن کو یہ نہیں کیا. ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. اگر میں بڑا باریک جملہ کہنا ہوں، اگر خدا یہ کہہ دیتا کہ میں تم پر اپنی لعنت کروں گا تو نجران کے عیسائی کبھی بھی مباہلے میں نہ جاتے. خدا نے ان کو اشارہ ہی نہیں دیا، خدا نے کہا جو جھوٹا ہوگا اس پہ خدا کی لعنت ہوگی. میں جملے کو تھوڑا اور قریب کر کے کروں، خدا نے یہ نہیں کہا تھا کہ نجران کے پادریوں پہ، نجران کے عیسائیوں پہ اللہ کی لعنت ہوگی. فرمایا جو ان سچوں کے مقابلے پہ آئے گا ان پہ مقابلے پہ آئے گا اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی. اب نجران کے عیسائی تو مقابلے پہ آئے ہی نہیں، تو اب تاریخ مجھے بتائے کہ رسول کے مقابلے پہ کون آیا تھا، علی کے مقابلے پہ کون آیا تھا، زکریا کے مقابلے پہ کون آیا تھا، حسن کے مقابلے پہ کون آیا تھا، حسین کے مقابلے پہ کون آیا تھا. اب تاریخ میں نام بدلے ہیں، لعنت خدا نے نہیں بدلی. ان میں سے جس کے مقابلے میں جو جس دور میں آئے گا اس پہ اللہ کی لعنت ہو. بے شمار یا علی، بے شمار جو نہ کرے اس کو بھی لعنت. حکم عمومی نہیں تھا، حکم تخصیصی تھا، مخصوص حکم تھا. یہ نہیں کہا کہ جہاں سے ملے اولاد لے بیٹے لے، نہیں. اب نہ انا اپنے بیٹے لے کے آؤ، ہم اپنے بیٹے لے کے آئیں گے. اب میں پوری ذمہ داری کے ساتھ، شاید آپ نے مباہلہ میں یہ لفظ پہلی بار سنے، بسم اللہ بڑی غور سے جملہ سنے گا، اور یہ آج کی پورے جشن کا سب سے قیمتی نقطہ یہ ہونے لگا. مباہلہ 9 ہجری میں ہوا. جس وقت یہ آیت آئی اس وقت رسول کا صلبی بیٹا ابراہیم موجود تھا. رسالت مآب کا بیٹا ابراہیم جو ماریہ قبطیہ کے وطن سے تھا، حضرت ابراہیم دنیا میں موجود تھے. ان کی رحلت، ان کی وفات 10 ہجری میں ہوئی ہے. ابن شہر اشعوب نے بھی لکھا، مناقب آل ابی طالب نے بھی لکھا. تواریخ جتنی چاہیں گے وہ آپ دیکھ لیجئے گا. نہ ہو آپ بڑا آسان نسخہ ہے کہ آپ ابھی گوگل پہ جائیے اور سرچ کیجئے گا کہ مباہلہ کی جو تاریخ ہے وہ کیا ہے. وہ 9 ہجری ہے اور حضرت ابراہیم کی رحلت جو ہے وہ 10 ہجری ہے. جب رسول کے حقیقی بیٹا ابراہیم موجود تھا، رسول مباہلہ میں لے کے کیوں نہیں گئے؟ کیا ابراہیم ابن محمد موجود تھے، لیکن یہاں خدا نے یہ نہیں کہا تھا کہ محمد یہ اپنے بیٹے لے کے، تو اپنے بیٹے لے کے. فرمایا ہم اپنے بیٹے لے کے جائیں گے. آج خدا کو وہ بیٹے چاہیے تھے جو مباہلے کے میدان میں کھڑے ہوں تو ان میں رسالت کا عکس بھی نظر آئے، توحید کا عکس بھی نظر آئے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. نعرہ حیدری علی
مباہلہ رشتہ داری کی بنیاد پہ نہیں ہوا. بے شک. یقین کیجیے گا رسول کی رشتہ داری کی بنیاد پہ نہیں ہوا کہ رسالت کا خاندان ہے تو انہیں جانا چاہیے. مباہلہ ہوا ہے توحید کی رشتہ داری کی بنیاد. بے شک. عیسائیوں کا اصل مقابلہ اللہ سے ہو گیا تھا. بات کو سمجھیے گا اور گہرائی میں جائیے گا. عیسائیوں نے رسالت کا انکار کرنے سے پہلے توحید کی وحدت کا انکار کر دیا تھا، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ کے. یہ آ گئے تھے اللہ کے مقابلے پہ. انہوں نے بنا دیا تھا اللہ کا جھوٹا بیٹا. خدا کو آج تعارف کروانا تھا اپنے اصل خاندان سے. کیا کہتے کیا یہ کہتے لے کھڑے تھے اللہ کا جھوٹا بیٹا. خدا چاہتا تھا کہ اگر آج انہوں نے جھوٹا بیٹا بنا لیا ہے تو آج قیامت تک مجھے اپنی اصل آل بتانی پڑے گی، اصل خاندان بتانا پڑے گا. اگر آپ کو توحید کا خاندان سمجھ میں نہیں آتا تو زیارت جامعہ پڑھ کے دیکھ لیں. ہر شیعہ زیارت جامعہ میں کہتا ہے السلام علیکہ یا آل اللہ، اے اللہ کے خاندان تم پہ ہمارا سلام. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. نعرہ حیدری. اللہ خاندان یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. آج خاندان رسالت کی بات ہو رہی تھی. رسول کی رسالت کے لیے خدا کو کہنا پڑ گیا کہ ٹھیک ہے یہ اپنے بیٹے لے کے آئیں، ہم اپنے بیٹے لے کے آتے ہیں. یہ اپنی نساء لے کے آئیں، ہم نساء لے کے آتے ہیں. یہ اپنے جیسے لے کے آئیں، ہم اپنے جیسے لے کے آتے ہیں. نفس کی منزل پہ علی چلے گئے، ابنا کی منزل پہ حسنین چلے گئے، نساء کی منزل پہ سیدہ چلی گئی. مباہلے کے میدان میں سادات کے اس قافلے کا پہنچنا تھا. نجران کے عیسائیوں نے آتا ہوا آل محمد کا یہ عصمت بھرا کارواں دیکھا. یہاں پر اکثر پڑھنے والے پڑھ دیتے ہیں کہ رسالت مآب چلتے تھے، رسالت مآب کا پاؤں اٹھتا تھا، سیدہ قدم رکھتی تھی، سیدہ کا پاؤں پہ اوپر علی قدم رکھتے تھے. پھر آگے یہ جملہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ اس وجہ سے ہو رہا تھا تاکہ سیدہ کے قدم محفوظ کر لیے جائیں. یقیناً پڑھنے والے نے اپنی عقیدت کا اظہار تو کیا ہے، لیکن یہاں میں جملہ دینا چاہوں گا. آپ کہتے ہیں کہ رسول کے قدم کے نشان پہ زہرا کا قدم اور زہرا کے قدم کے اوپر علی کا قدم تاکہ سیدہ کے قدموں پہ کسی کی نظر نہ پڑے. تو کیا آپ نے وہ حدیث نہیں پڑھی کہ ان میں سے کوئی بھی اپنا زمین پہ پاؤں رکھتا تھا تو نقش نہیں ابھرتا تھا؟ کیا بات ہے، کیا بات، کیا بات. رسالت مآب کے بارے میں مشہور ہے کہ رسالت مآب اپنا پاؤں رکھتے تھے، ریت میں رکھتے تھے، نقش نہیں ابھرتا تھا. لیکن رسالت مآب وہی اپنا پاؤں پتھر پہ رکھتے تھے تو نقش ابھر آتا تھا. پتھر پہ پاؤں کا نقش ابھرتا تھا، ریت میں نقش نہیں ابھرتا تھا. اب اگر آپ مجھے جملہ کہنے کی اجازت دیں گے تو پھر مجھے جملہ کہنے میں عجب لطف آئے گا کہ رسالت مآب نے جناب سیدہ کو درمیان میں رکھا، پیچھے علی کو رکھا تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ رسالت اور امامت کے درمیان جو حد فاصل ہے اس کا نام فاطمہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. نعرہ حیدری یا علی. جو رسالت اور امامت کو ملا کے رکھے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آواز ٹھیک طریقے سے آ رہی تھی؟ بسم اللہ بسم اللہ. رسالت مآب کا قدم، رسالت مآب کے قدم کے اوپر جناب سیدہ کا قدم، سیدہ کے قدم کے اوپر مولا امیر المومنین کا قدم. یوں کاروان عصمت جو ہے وہ مباہلہ کے میدان کی جانب چلا. جو ہی میدان مباہلہ کی طرف آل محمد کا اور خانوادہ توحید کا یہ قافلہ بڑھا تو نجران کا جو سب سے بڑا پادری تھا اس نے آتے ہوئے قافلے کو دیکھ لیا. اس نے آتے ہوئے قافلے کو دیکھا. میں جملہ کہنے لگا ہوں اگر آپ کا ربط نہ ٹوٹا ہو اور آپ اسی جگہ سے گفتگو سے متصل ہوں، جو ہی اس نے آتے ہوئے اس قافلے کو دیکھا، میں مباہلے کا نیا زاویہ استعمال کرنے لگا، تو اس نے آنے کا انتظار نہیں کیا. اس نے فوراً اپنی قوم سے، کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے، تو انہوں نے فوراً اپنی قوم سے کہا کہ جتنا جھک سکتے ہو اتنا جھکو. کیا بات ہے. میں نے جھک جانے کا لفظ کہا ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں جملہ وہ پڑھوں جو حقیقت میں ہے. اس نے کہا ان کے لیے سجدہ تعظیمی بجا لاؤ. کیا بات. سرزمین پر جب اتنا کہنا تھا، یا عیسائیوں کے پادریوں نے اپنے دوسرے بڑے پادری عبد المسیح سے کہا کہ کل تک تو یہ کہتا تھا کہ عیسیٰ سے بڑا کوئی نہیں ہے، آج تو بلکہ ان کو مباہلے کے میدان تک پہنچنے سے پہلے تسلیم تو کر لینا ہے، بات تو ان کی مان لینی ہے، اقرار کر لینا ہے، سب کچھ کر لیں گے، لیکن یہ کیا بات ہے کہ تو ان کے آنے سے پہلے کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے سجدہ تعظیمی بجا لاؤ. اس نے کہا کہ میں ان کو آتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا ان میں مد کتنے ہیں، ان میں مستورات کتنی ہیں، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر ان میں سے کوئی مستور وہ بیٹی بن کے آ رہی ہے یا ان میں سے محمد کی زوجہ ہے، اگر ان میں سے کوئی مستور آ رہی ہے، مجھے اس کا نور عصمت تو نظر نہیں آ رہا، لیکن اتنا دیکھ رہا ہوں کہ مریم اس کی چادر کا پلو اٹھا کے آ رہی ہے. اگر ان میں سے کوئی مرد آ رہا ہے تو ان کے قدموں کے نشان عیسیٰ مٹا رہا ہے. اس نے کہا عیسیٰ جس کی تعظیم کر رہا ہو، ہمیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہم بھی تعظیم کرے، عیسیٰ بھی تعظیم کرے. عیسیٰ تعظیم کرے گا تو ہمیں سجدہ کرنا ہوگا، عیسیٰ عزت کرے گا تو ہمیں سر جھکانا پڑے گا. یہی وجہ ہے کہ جب میرا 12واں آئے گا تو دنیا میں کنٹرول عیسائیوں کا ہوگا، اس لیے میرا مولا عیسیٰ کو ساتھ لے کے آئے گا. جو ہی عیسیٰ مہدی کے قدموں پہ سر رکھ دے گا، پوری دنیا کے عیسائی کہہ دیں گے کہ ہم جسے مہدی سمجھ رہے تھے اصل میں یہی تو اللہ کا مظہر ہے. کیا بات ہے. کیا بات. نعرہ علی حق. اس دور میں بھی عیسائیوں کو منوانے کے لیے عیسیٰ نے آل محمد کی تعظیم کر کے کائنات کے عیسائیوں کو بتا دیا کہ ہمارے سردار یہ ہیں. یہی وجہ ہے کہ آخری ہادی کے لیے عیسیٰ جیسے نبی کو روکا ہوا ہے کہ دنیا میں کنٹرول عیسائیوں کے پاس آ جائے گا، اور عیسائی آل محمد کی فضیلت کتابوں سے تلاش نہیں کریں گے. انہیں امام زمانہ کے آنے کے بعد یہ نہیں پوچھنا پڑے گا کہ اس کو ماننا چاہیے کہ نہیں ماننا چاہیے. وہ جو ہی عیسیٰ کا جھکتا ہوا سر دیکھیں گے وہ فوراً کہہ دیں گے کہ ہم نے اسے تسلیم کر لیا. کیا بات. یہ نورانی قافلہ مباہلہ کے میدان کی جانب بڑھ رہا تھا. یہ اور رسالت مآب کے چلنے کا انداز کیسا تھا کہ رسالت مآب گود میں حسین، انگلی کے ساتھ جناب حسن، پیچھے جناب سیدہ، پیچھے امیر المومنین. یا رسول اللہ مباہلہ کے میدان میں آئی گئے ہیں اور 2 شہزادے آپ کے پاس ہیں، ایک شہزادہ ماں کو دے دیں، ایک شہزادہ باپ کو دے دیں. حسین کو سیدہ اٹھا لیں، حسن کو علی اٹھا لیں. آپ کائنات کے رسول ہیں، آپ تو نماز کے لیے کھڑے ہوتے اور آپ کے پاؤں میں سوزش آ جائے تو اللہ برداشت نہیں کرتا اور خدا کو کہنا پڑتا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کملی اوڑھنے والا راتوں کو اٹھا کر مگر توڑا، تیرے پاؤں میں ورم آتے میں اللہ برداشت نہیں کرتا. تو جو خدا آپ کو عبادت میں پاؤں کی سوچن برداشت نہیں کرتا، وہ خدا یہ کیسے برداشت کرے گا کہ آپ میدان مباہلہ میں ایک بچے کو ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے ہیں اور ایک کو انگلی تھامے ہوئے لے کے آ رہے ہیں. تو یا رسول اللہ شہزادی کے ہاتھوں میں دے دیجئے، علی کے ہاتھوں میں دے دیجئے. عجب نہیں کہ آواز رسالت آئے کہ میری نگاہیں کائنات
हाथ में हर उस बद नस्ल मुअर्रख को देख रही हैं जिसने कल को मैदान मुबाहला की तारीख लिखनी है, तो वो ये लिख दे था कि बच्चे थे, अगर हसन और हुसैन माँ और बाप के पास होते तो वो कहता बच्चे थे वालिदैन के साथ आ गए, बच्चे थे माँ और बाप के साथ आ गए, आखिर माँ ने मुबाहला में आना था, बच्चा किसी को दे के क्यों आती, वो माँ साथ लेके आ गई, अली ने मुबाहला में आना था, एक बेटा अली के साथ आ गया। फरमाया आज माँ और बाप के साथ नहीं, आज रिसालत की बाहों में आके दुनिया को बता रहा है कि ये माँ और बाप के साथ नहीं आए, रिसालत की जरूरत बन के आ रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, नारे हैदरी, अली मौला। रिसालत माब ने इस कारवां को मुबाहले के मैदान में ले जाके दुनिया को ये दर्श दे दिया। लफ्ज़ सुनिएगा, मैं नतीजे के करीब आने लगा हूं। दुनिया को ये दर्श दे दिया है कि अगर तुमने कभी भी किसी भी दौर में किसी के साथ भी मुकाबले में जाना हो, तुम्हारे पास ये 5 जरूर होने चाहिए। क्या बात है, बेशक। इनके बगैर मुबाहला के मैदान में जा नहीं सकते। जो ही मुबाहला के मैदान में पहुंचे तो अब जो खुदा ने दूसरा कहा था सुम्मा नब्तहिल फनज्जल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, फिर जो काजिब होगा, फिर जो झूठा होगा, उस पे अल्लाह की लानत होगी। मेरे मालिक, ईसाइयों ने, नजरान के ईसाइयों ने ये तो नहीं कहा था कि हम अल्लाह के नबी हैं, उसने ये तो नहीं कहा था कि हम अल्लाह की हुज्जत है, तो मेरे मालिक इतनी बड़ी सजा, लानत। फरमाया मुझे भी पता है कि ये नजरान के ईसाइयों के लिए नहीं, लेकिन क्योंकि इन्होंने सोचा था कि हम मुकाबले पे जाएंगे, तो लिहाजा मैं मुकाबले पे आने वालों की सजा बता रहा हूं कि जो भी इनके मुकाबले पे आए उनके लिए तौहीद की सबसे छोटी सजा का नाम लानत है। दुश्मनाने अहले बैत पर लानत। एक होता है मुबाहला, एक होता है मुकाबला। औरत मुकाबले के लिए नहीं आ सकती, मुबाहले के लिए आ सकती है। यही वजह है कि हमारे पास मुबाहले वाली नबी की बेटी है, मुकाबले वाली नबी की कोई रिश्तेदार नहीं है। क्या बात, क्या बात है, बहुत खूब। मुबाहला जनाब सैयदा की सदाकत की वजह से जीता गया। रसूल की बेटी ने खुतबा दिया, और शहजादी का खुतबा जो है वो फदक का तो पढ़ा जाता है, मुबाहले का नहीं पढ़ा जाता। मुबाहले के मैदान में रिसालत की कमर के पीछे से सैयदा बोली। ईसाई पादरी ने कहा कि मुझे नूर इस्वत बता रहा है कि ईसा आपके साथ है और मरियम पीछे। शहजादी बोल के कहती है कि मेरे बाबा की रिसालत और मेरे शौहर की विलायत को तस्लीम करते हो या ईसा बोल के बताए कि हम कौन है। क्या बात है, क्या बात है, और आपकी मोहब्बत और आपकी अकीदतों को सलाम करने लगा हूं। जो ईसाई पादरी का एक जुमला है जो तारीख में पढ़ा जाता है, उसने अपनी कौम से कहा था कि रास्ता छोड़ दो, इन्हें तस्लीम कर लो। मैं देख रहा हूं कि अगर ये इशारा कर दे तो ये जो पीछे पहाड़ है ना, ये अपनी जगह छोड़ देगा, पहाड़ अपनी जगह छोड़ देगा। उसने ये नहीं कहा था जमीन फट जाएगी, उसने ये नहीं कहा था कि आसमान टूट जाएगा, उसने ये नहीं कहा था कि हवा तुम्हें उड़ा के ले जाएगी, उसने ये नहीं कहा था कि आसमान से तेज आंधी आ जाएगी, आसमान से तेज बारिश आ जाएगी। उसने ये कह दिया था कि ये पहाड़ अपनी जगह छोड़ देगा। मैं इस हिकमत और इस राज को बड़ी देर तलाश करता रहा कि आखिर उसने ये कह देता कि अल्लाह का अजाब आ जाएगा, ये कह देता कि खुदा कोई ना कोई अजाब नाजिल कर देगा। उसने बेआईने ही ये लफ्ज क्यों बोला कि ये पहाड़ अपनी जगह छोड़ देगा। मैं आखिरी जुमला कहने लगा और आपकी तवज्जो मुझे चाहिए। उसने पहाड़ की तरफ मतवज्जे क्यों किया? इस वजह से कि ईसाइयों के आने से पहले मूसा का दौर गुजर चुका था, और मूसा के दौर का मोजा उस दौर तक अभी तक दो लोगों के जहनों पे हावी था कि मूसा कोहे तूर पे गए थे और तौहीद की तजल्ली आई थी, और तूर जल के राख हो गया था, पहाड़ जल के राख हो गया था। उस दौर में लोगों के जहनों में तौहीद का खाका ये था कि अल्लाह वो होता है जो पहाड़ को जला के राख कर देता है, अल्लाह वो होता है जो पहाड़ को जला के राख कर देता है। ईसाई पादरी ने कहा ये जो आने वाले हैं ये मोहम्मद के रिश्तेदार बन के नहीं आ रहे, अल्लाह का जलाल बन के आ रहे हैं। जैसे कहरे परवरदिगार उस दौर में उन लोगों पे नाज़िल हो गया था जो अल्लाह को देखना चाहते थे। क्या कहने,
معرفت. عیسائی پادری نے اپنی قوم سے کہا آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لو, انہیں دیکھنا نہ. موسیٰ کے ساتھیوں نے صرف تمنا کی تھی اور پہاڑ جل کے راکھ ہو گیا تھا, اور یہ خود تشریف لا رہے ہیں. اگر یہ اشارہ کریں تو یہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں. قدموں میں گر گئے عیسائی. نجران کے عیسائیوں نے رسالت ماپ کے سامنے معافی مانگی, جزیہ دیا اور اپنی شکست کو تسلیم کیا. شکست کو تسلیم کرنے کے بعد آل محمد کو باعزت طریقے سے میدان مباہلہ سے رخصت ہونا پڑا, اور رخصت ہوتے ہوئے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب سیدہ کی پیشانی کا بوسہ دیا. اللہم صلی اللہ محمد والے محمد. فاطمہ قیامت تک ہر وہ شخص اللہ کے عذاب سے محروم بچ جائے گا اور عذاب سے محفوظ رہے گا جو تیری عزت اور تیرا حیا کرے. ہمارا سلام ان لوگوں کو جو سیدہ کی عزت اور حیا کرتے ہیں, اور ان گنت لعنت ہو بد کردار لوگوں پہ جنہوں نے سیدہ کا حیا نہیں کیا. بے شمار دشمنان اہل بیت پر لعنت. ہے کہ ہم جناب سیدہ کے طرفداروں میں سے ہیں. ہمارا شمار میرا اللہ قیامت کی آخری گھڑی تک جناب سیدہ کے طرفداروں میں فرمائے. جتنے بھی آپ احباب تشریف فرمائے ہیں, میرا مالک تمام کے رزق معرفت میں, رزق ولایت میں اضافہ فرمائے, تمام کی محبت میں اضافہ فرمائے, تمام کے عرفان میں اضافہ فرمائے. اس خانواد اور اس محبت اور عقیدت اور ولائی رشتہ داروں کو آپس میں اتحاد اور محبت اور اتفاق نصیب فرمائے. آپ ایسے ہی اس چمن میں آتے رہیں, ایسے ہی مسکراتے رہیں, ایسے ہی آل محمد کے غم میں روتے رہیں. میرا مالک ہمارا آخری سانس تک شمار جو ہے علی ولی اللہ کے ماننے والوں میں فرمائے. خاتمہ بالخیر بالعقیدہ بالایمان فرمائے. بروز قیامت اٹھے ایک ہاتھ میں قرآن, دوسرے میں دامن اہل بیت اور لواء الحمد کا سایہ نصیب فرمائے. ہمارے مرحومین کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرمائے. انتصار شاہ صاحب, ان کے دوست احباب, بھائیوں, بزرگوں, بچوں, بیٹوں, بھتیجوں اور جتنے بھی آپ شرکا ہیں, ان تمام جاننے والوں کی اور چاہنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تاجیل فرمائے. ہمارے میں اپنے مولا کی نصرت و معرفت عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم یا علی علیہ السلام. یا علی مدد. نعرہ حیدری. یا علی یا علی. اللہم صلی اللہ محمد والے محمد. بر مکسر لعنت بے شمار.